السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج آپ کے لیے بہت ہی خاص اور بہت ہی زیادہ مانگی جانے والی، ریکویسٹ کی جانے والی ویڈیو آج آپ کے لیے لے کے آ گئے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ آج کی ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ساتھ ہی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، فیملیز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ بنا وقت گوائے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ پیارے دوستو، شادی ایک ایسا خوبصورت اور مقدس بندھن ہے جس میں پیار، محبت، انسیت کی جو مٹھاس ہے، اس کی لذت کسی اور رشتے میں محسوس نہیں کی جا سکتی۔ یہ حقیقت ہے، مرد و زن کے درمیان بننے والا رشتہ نازک اور ناپائیدار بھی ہوتا ہے، کیونکہ انسان جتنا خود کو مضبوط سمجھتا ہے، وہ در حقیقت غیر یقینی صورتحال میں گھرا ہوتا ہے۔ تاہم یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ گھر بنانے میں عورت کا کردار بہت زیادہ اہم رہا ہے۔ عورت چاہے تو گھر کو پرسکون بنا سکتی ہے، اور اگر وہی چاہے تو گھر کو جہنم بنا دے۔ قدرت نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ بڑی سے بڑی تکلیف برداشت کر کے خاندان کو جوڑے رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جس میں نازک ہونے کے ناطے اس کے اندر پیار، اپناپن، صبر، جذبہ، قربانی اور سب سے بڑھ کر بے لوث محبت اور ممتا ہے۔ انہی صفات کی مالک ہونے کی وجہ سے وہ اپنے میکے کے ساتھ ایک پرائے گھر یعنی سسرال کے انجان ماحول میں اجنبی لوگوں کے ساتھ چند ہی دنوں کی مدت میں خود کو ہر رنگ و روپ میں ڈھال لینا اس کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ مرتے دم تک تمام فرائض اور ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتی ہے۔ وہ اینٹ اور پتھر سے بنے مکانوں کو خوبصورت رنگوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو عورت کی قربانیاں ہیں جو ہر عورت اپنے ہم سفر کے لیے دیتی ہے۔ اکثر مردوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ شادی کے کچھ ہی عرصے بعد بیوی کے ساتھ وہ محبت نہیں رہتی جو کہ شادی سے پہلے سوچی جاتی ہے، یہ شادی کے شروع کے دنوں میں ہوتی ہے۔ اب یہاں دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس بات کا جواب ہم آپ کو حضرت امام علی علیہ السلام کے فرمودات سے بتائیں گے کہ جب آپ علیہ السلام سے کسی شخص نے پوچھا کہ میری شادی کے بعد کچھ عرصہ گزر چکا ہے تو مجھے میری بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی، اس حوالے سے حضرت امام علی علیہ السلام نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے، پیارے دوستوں سے گزارش اتنی سی ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے، تاکہ ایسی خوبصورت اور سبق آموز میسیجز اور دل کو چھو لینے والی ویڈیوز آپ کو روزانہ حاصل ہوتی رہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم بات کر رہے تھے حضرت امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کی جو آپ علیہ السلام نے اس شخص کے جواب میں عرض کیا کہ مجھے اب اپنی بیوی اچھی کیوں نہیں لگتی۔ تو میرے پیارے دوستو، اس جواب کو غور سے سن لیں جو جواب حضرت امام علی علیہ السلام نے دیا۔ اس میں بڑی ہی حکمت اور نصیحت ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اس شخص کو جو جواب دیا، یہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ انسان کے پاس جو نعمت نہیں ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اور جب اس کو وہ نعمت مل جائے تو وہ اس نعمت پر ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تم غور کرو تو اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھیں، کان، پاؤں وغیرہ وغیرہ موجود ہیں، لیکن ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے باوجود بھی ہم ان کا شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی تو وہ اس کی تمنا کرتا ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ عرصے رہ لیتا ہے تو پھر وہ اس کے علاوہ اور عورتوں کی تمنا کرنے لگتا ہے، جو کہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اور یاد رکھو، جب تمہارا یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ شادی ہونا اللہ کا فیصلہ تھا، اور اللہ جو کرتا ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی
کوتاہی اور گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر تم کبھی بھی ایسا نہ سوچو کہ اگر تم اللہ کے فیصلے سے خوش نہیں ہوگے تو تم ایسا سوچو گے جو سراسر گناہ ہے، کیونکہ اللہ جو اپنے بندے کے لیے فیصلہ کرتا ہے اس میں اس کے لیے خیر ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر اس کو وہ پسند ہو یا نہ ہو۔ اللہ کی ذات حکیم ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے کہ اس نے اپنے بندے کو کیا عطا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ پیارے دوستو، آپ نے سنا کہ یہ انسان کی اللہ پر یقین کی کمی اور اللہ کے ساتھ محبت میں کمی کی نشانی ہے۔ ہم یہاں پہ اپنے تمام پیارے دوستوں کے لیے کچھ ایسی ٹپس کا ذکر کرتے ہیں جو میاں بیوی کے مابین خوشی سے زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار ہوں تو زندگی جنت بن جاتی ہے، لیکن بعض اوقات ایسی بات ہو جاتی ہے کہ ایک مضبوط رشتہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے کیا ضروری ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جو سب سے اہم چیز ہے وہ ایک دوسرے کے لیے فکر کرنا ہے، احساس کرنا ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھے گا تو یہ رشتے میں درار کا آغاز ہوگا۔ ایک دوسرے پر اعتماد کرنا ہی رشتے کی مضبوطی کی ضمانت ہے، لیکن اگر اعتماد میں کمی آنے لگے تو پھر جان لیں آپ کا رشتہ ٹوٹنے کی طرف گامزن ہے۔ ہر انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس غلطی کو معاف کر دینا بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور ہمارا مذہب بھی ہمیں درگزر کرنے کا سبق سکھاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے کہ کسی غلطی پر ایک دوسرے پر طنز نہ کیا جائے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رشتہ جلد کمزور ہونے لگے گا، کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے طنز بالکل پسند نہیں۔ خاموشی رشتے کے لیے شدید نقصان دہ ہے۔ اگر آپ اپنے احساسات کا اظہار نہیں کریں گے تو آپ کے جیون ساتھی کو آپ کے جذبات کا علم نہیں ہو پائے گا، اور بلا وجہ تعلق میں بدمزگی پیدا ہو جائے گی اور رشتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں ہمارا جیون ساتھی ایک فضول چیز ہے اور ہم اسے نظر انداز ہی کرنا شروع کر دیں تو ایسی صورت میں بھی کئی شک اور وسوسے انسان کے ذہنوں میں جنم لے لیتے ہیں۔ یہ کسی صورت میں بھی ممکن نہیں کہ آپ کی بیوی یا شوہر آپ کی خاطر مکمل طور پر تبدیل ہو جائے۔ دوستو، ہر انسان کی کچھ عادات ہوتی ہیں، انہیں تبدیل کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے جیون ساتھی سے ایسی کوئی امید لگا کر بیٹھے ہیں تو فوری طور پر اپنی اس امید کو بدل لیں، ورنہ کافی مسائل پیدا ہوں گے۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں اور مل جل کر گھر چلانا دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر میاں کما کر لائے اور بیوی فضول خرچی کرے، یا میاں کام کرنے کی بجائے گھر میں ہی پڑا رہے، تو دونوں صورتوں میں مالی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور گھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ایسی صورتحال سے بچا جائے، ورنہ سچی محبت کا دعویٰ کرنے والے بھی اپنا رشتہ کمزور کر بیٹھیں گے۔ بلا وجہ شک کی وجہ سے بھی کئی گھر برباد ہو جاتے ہیں، لہٰذا آپ کو اس عادت سے دور ہونا ہوگا، ورنہ رشتہ نبھانے میں کافی مشکل آئے گی۔ ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں کو وقت دے، اور اسی طرح عورت بھی چاہتی ہے کہ شوہر اس کی فیملی کی عزت کرے، لیکن اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یہ کام نہ کرے تو مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ انسان کا ایک ماضی ہوتا ہے جو اچھا اور برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ساتھی کے ماضی کو کھریدنا شروع کر دیں۔ اس طرح مسائل کا پیدا ہونا یقینی ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ کچھ مفید مسئلے تھے جو آج کی ویڈیو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ اگر آپ ایسی صورتحال سے دو چار ہیں تو ان ٹپس کو آزمائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ سمجھوتا کر کے اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹتے رہیں۔ پیارے دوستو، مجھے بہت ہی امید ہے
کہ آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا آپ پر، آپ کی زندگی پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ پیارے دوستو، بہت ہی گزارش کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجیے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے تمام فیملیز ممبر کے ساتھ آج کی ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی برباد ہوتی زندگی دوبارہ سے سنور جائے، ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں دوبارہ سے محبت پیدا ہو جائے۔ پیارے دوستو، دل کھول کر شیئر کریں، اور روزانہ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر۔